زندگانی کا ہو آخری تو سفر زندگانی کا ہو آخری تم سے بن گئے تم سے بن گئے وہ سفر چاہیے مولا امانتوں میں خیانت ہماری قوم نے کب سے سیکھ لیا جس میں امانت نہیں اس میں دین نہیں ہمارا مذہب تو یہی سکھاتا ہے نا کہ ہم امین بن کر رہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کی امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں جان بوجھ کر انجانے میں دونوں طرح سے کرتے ہیں پوچھو تو کہتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کو شریعت مطہرہ کے احکام نہیں پتہ ہیں نہیں معلوم آپ کو تو علماء سے پوچھا کیوں نہیں آپ نے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک تاجر نے اپنی فریاد پیش کی فریاد لے کر حاضر ہوا کہا حضور آپ کے جو قاضی صاحب ہیں ان کو میں نے ان کے پاس بطور امانت دیناروں سے بھری تھیلی ان کو دیا تھا اور یہ کہہ کر دیا تھا کہ جب میں واپس آؤں تو مجھے واپس کر دیجیے گا اب جب کہ میں قاضی صاحب کے پاس واپس گیا اور اپنی امانت لینے کے لیے پہنچا انہوں نے پوچھا کہ تمہاری تھیلی ہے یہ کہا یہ تھیلی میری ہے پہچان رہے ہو یقیناً پہچان رہا ہوں کوئی کمی تو نہیں ہے نہیں بالکل ٹھیک ہے اچھی حالت میں ہے جیسے دیا تھا ویسے ہی ہے جی حضور بالکل ایسا ہی ہے حضور جب میں گھر آیا اور اپنی تھیلی کو کھولا تو اس میں دیناروں کی جگہ یہاں روپے پیسے بھرے ہوئے تھے اس میں روپے پیسے بھرے ہوئے تھے سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کیا تم نے واقعی پیسے بھرے تھے یا پھر دینار بھرے تھے کہا حضور میں نے دینار ہی بھرے تھے لیکن وہاں سے جب یہ تھیلی واپس آئی تو اس میں یہ روپے پیسے بھرے تھے سلطان محمود غزنوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے بولے اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں کوئی تدبیر کرتا ہوں بیٹھے اپنے مسند پر بیٹھے سوچتے اپنا خنجر نکالا اور اپنے مسند کو پھاڑ دیا مسند پھاڑا 3 دن کے لیے شکار پر اب جب یہ 3 دن کے لیے شکار پر باہر تشریف لے گئے تو یہ فراش جو بچھونے بچھانے والے ہوتے ہیں اب وہ اندر آیا وہ تو دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے یہ کیا ہو گیا سلطان کی مسند پھٹ گئی ہے کس نے پھاڑ دیا اب تو پورے محکمے میں ہلچل سی مچ گئی جتنے وزیر مشیر تھے سب دوڑے ہوئے آئے کیا ہوا ارے یہ دیکھو سلطان تو غضبناک ہو جائیں گے ان کا مسند کسی نے پھاڑ دیا کہا یار شور مت کرو چپ رہو مسئلہ حل ہو جائے گا کیسے حل ہو جائے گا سلطان تو میری جان لے لیں گے میرا کیا حشر ہوگا تم نے کبھی سوچا ہے یہ میری ذمہ داری تھی بچھانے اٹھانے کی میری ذمہ داری پوچھیں کہ کیسے پتا کیا جواب دوں گا کہا احمد رفوگر کو بلاؤ احمد رفوگر کو بلایا گیا اور ایک مکان میں اس کو لے جا کر دکھایا گیا دیکھو یہ مسند ہے سلطان معظم کا اور کسی نے اسے پھاڑ دیا ہے اس کی ایسی رفو کرو کہ سلطان بار بار بھی دیکھے تو پہچان نہ پائے کہ یہ رفو ہے یا واقعی میں نہیں ہے اصل اور نقل میں فرق نہ ہونے پائے کہا حضور ایسا ہی کروں گا احمد رفوگر نے کہا کہ 2 دینار لوں گا 4 دینار لے بھائی تو 4 دینار لے لیکن یہ تار سے تار جوڑ دے مگر یاد رکھ شرط یہ ہے کہ سلطان کے 3 دن سے واپس آنے سے پہلے یہ رفع ہو جانا چاہیے احمد رفوگر نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ تار سے تار ایسے جوڑے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں کبھی رفع ہوا اس کمال درجے کا وہ رفوگر تھا ایسا زبردست اس نے کیا کہ
سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ 3 دن کے بعد واپس تشریف لائے، فراش کو بلایا، جی حضور میں نے تو مسند کو پھاڑا ہوا تھا، وہ والی کہاں ہے؟ کہا حضور یہ تو یہی ہے۔ کہا نہیں میں نے تو مسند کو خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑا تھا۔ کہا نہیں حضور، کہا سچ سچ بتاؤ، میں مسند پھاڑ کر خود گیا تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے کہا ڈرو مت، تم خوف نہ ہو۔ وہ بیچارہ تھر تھر کانپ رہا ہے کہ اللہ ہم کیا سوچے تھے، کیا سے کیا ہو گیا۔ کہا ڈرو مت، یہ بتاؤ اس کی رفع کس نے کی ہے، اس کو رفع کس نے کیا ہے؟ کہا حضور وہ احمد رفوگر ہے، اسی نے اس کو اچھے انداز میں رفع کیا ہے۔ احمد رفوگر کو بلایا گیا، کہا احمد یہ رفع تم نے کیا ہے؟ کہا حضور اس خادم نے ہی یہ کام انجام دیا ہے۔ کہا احمد اس تھیلی کو پہچانتے ہو؟ اس تھیلی کو پہچانتے ہو؟ کہا حضور پہچانتا ہوں، آپ کے قاضی صاحب نے یہ تھیلی دی تھی اور اس کو رفع کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا۔ کہا بس کافی ہے، تم جا سکتے ہو۔ احمد رفع گھر کو بھیج دیا، سب کو بھیج دیا، بلایا قاضی صاحب کو۔ دانت پیستے ہوئے سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے فرمایا مجھے مخلوق خدا پر امانتوں میں خیانت کرنے کے لیے بٹھایا تھا، اپنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے تمہیں مامور کیا تھا۔ ظالم تو نے کیا کام کیا ہے، پتا ہے تو نے کیا کیا؟ کہا حضور آپ کس خیانت کی بات کر رہے ہیں؟ کہا اس تھیلی کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں حضور ہم تو اس تھیلی کو پہچانتے بھی نہیں۔ بلایا احمد رفوگر کو، کہا اس تھیلی کو تم نے رفع کیا تھا؟ کہا جی حضور میں نہیں کیا تھا۔ اب تو قاضی صاحب کے شرم و ندامت سے سر جھکے، معافی طلب کرنا چاہتا تھا لیکن زبان کھلتی نہیں تھی۔ کہا ابھی اور اسی وقت میں تجھے معذور کرتا ہوں اور تو میری نظروں کے سامنے کبھی مت آنا۔ میں نے تجھے خلق خدا کی حفاظت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تجھے مقرر کیا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ کیا یہ تیری ذمہ داری تھی؟ وہ اپنا کالا چہرہ کیے علاقے سے گزرتا رہا، لوگ پھپتیاں کستے رہے، لوگ لان تان کرتے رہے۔ وہ جو مسند جج پر بیٹھتا تھا، جو قاضی ہوا کرتا تھا، آج اس کے شرم سے سر جھکے ہوئے ہیں۔ پورا علاقہ اس پر لان تان کر رہا ہے، سر جھکائے گلیوں سے گزرتے اپنے گھر آیا، بیوی بچوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، کمرے میں گیا، نہ ایک بوند پانی حلق سے نیچے اترا، نہ رات کا کھانا کھایا، سویا، سوتے سوتے روح قبض سے منصری سے پرواز کر گئی، بستر پر ہی اس نے دم توڑ دیا۔ بتائیں ایسی دھوکہ دھڑی ہماری قوم میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سامنے والا پکڑ نہ پائے ایسا کوئی کام کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اتنا یاد رکھو، ہم بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوگے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ وہ جو رات کی تنہائیوں میں لوگوں سے چھپ کر جو کیے ہونا وہ رب جانتا ہے، وہ مخلوق کی نظروں سے چھپا کر جو امانتوں میں خیانتیں کیے ہو وہ رب جانتا ہے۔ اس کا جواب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ بڑی خوش فہمیاں مت پالیے، یہ مت سوچئے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میرا کوئی کیا کر لے گا۔ ہاں آپ کا کوئی کیا کر لے گا، مگر یاد رکھیے، ذرا تصور تو کیجئے، وہ جو منصب جج پر فائز تھا، جب آج اس کی کرسی بھی گئی اور پوری قوم اس پر لعن و طعن کر رہی ہے، شرم و ندامت سے اس کے سر جھکے ہوئے ہیں، مخلوق خدا اس پر نفرین کر رہی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہمارا فیصلہ کرنے والا ہمارا پروردگار ہوگا اور ہمارے کرتوت ایک ایک کر کے کھولے جا رہے ہوں گے۔
پھر اس وقت ہماری پردہ پوشی کون کرے گا؟ آج تو پیسے دے کر، رشوتیں دے کر اپنے مسائل کو دبا دیے جاتے ہیں، چھپا دیے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اپنے عیوب، اپنی خرابیوں کو، اپنے گناہوں کو کیسے چھپائیں گے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی ہم نے اس پر نظر ثانی کی ہے؟ اگر نہیں کی تو کب کریں گے؟ موت آئے گی تب۔ یاد رکھیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آج ایک بیماری تو یہ بھی عام ہے، ایک بیماری یہ بھی عام ہے کہ اگر کوئی کسی سے قرض وغیرہ مانگتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ایک جملہ بڑا پیارا ہے، کمال ہے یار، آپ کو اس پر بھروسہ نہیں ہے، اتنا اعتبار نہیں کرتے آپ کو میری ذات پر اعتبار نہیں ہے؟ کیا میں واپس کرنے والا میں نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کا روپیہ کھا جاؤں گا؟ ارے بھائی، یہ کوکلے جملے اپنے پاس رکھو، آؤ میں تمہیں اپنے رب کا فرمان سناتا ہوں۔ جی ہاں، آپ کا جواب آپ کا رب دے رہا ہے۔ کیا؟ اٹھائیے سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ پیج اٹھائیے اور یہ آیت پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ پڑھو یہ پوری آیت، آپ پوری یہ آیت اور یہ پورا پیج پڑھو آپ۔ سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ پیج، آخری سے دوسرا صفحہ، سیکنڈ لاسٹ پیج آپ پڑھیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اور ہم کیا بولتے ہیں؟ اعتبار نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، گواہ کی کیا ضرورت ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھو یہاں ضرورت ہے، حکم پروردگار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سنو ترجمہ، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو، کسی قرض کا لین دین کرو، تب کیا کرو؟ جب لین دین کرو تو آگے کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو، تو اسے لکھ لو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، تو اسے لکھ دینا چاہیے اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
اور اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع، پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے، أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، سمجھا آپ نے؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دو گواہ بنا لو، دو گواہ ریفرنس میں آج بھی کمپنیاں لکھواتی ہیں، ریفرنس میں دو کا نام لکھو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا قرآن ہمیں ہی لکھنے پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہم زمانے بھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جناب ہمیں تو ہمارے مذہبی اسلام نے تو سکھایا ہی نہیں ہے، سب سکھایا ہمارے مذہبی اسلام نے، کسی شعبے کے اندر آپ کو آپ کے مذہبی اسلام نے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ یہ دنیا والے آپ کے اسی مذہبی اسلام سے فائدہ اٹھا کر آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اصطلاحات بدل ڈالی، اصطلاحات بدل کر انہوں نے آپ سے کہیں جناب وہاں کیا رکھا، ادھر آئیے نا، یہاں ہم آپ کو سب بتائیں گے، قرآن میں سب ہے، ادھر ادھر سب نہیں ہے، جو کچھ ہے سب قرآن میں ہے۔ سنو رب تعالیٰ کا ارشاد فرماتا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور پھر اگر دو مرد نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر تمہارے پاس دو مرد نہیں ہے تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد لے لو، دو عورتیں لے لو گواہ کے لیے، ایک مرد اور دو عورتیں گواہی کے لیے لے لو، ممن ترضون من الشہداء، ایسے گواہ جن کو پسند کرو، ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، کہ کہیں ان میں سے کوئی ایک عورت اگر بھولے تو ایک کو دوسری یاد دلا دے، ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں۔ یہ ہم سے کلام کر رہا ہمارا پروردگار، ہم سے کلام کر رہا ہمارا پروردگار، جس خالق کائنات نے اس بندے ناچیز کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے، وہی پروردگار ہم سے اور آپ سے یہ کلام فرما رہا ہے، اے بندو دو گواہ لے آ دو، اگر دو گواہ نہیں ہے، ایک مرد ہے تو دو عورتوں کو بھی جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہی میں شامل کر لو، ٹھیک ٹھیک لکھوا لیا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو آنے سے انکار نہ کریں، ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ آج تو برجستہ کہا جاتا ہے، یار ٹائم نہیں ہے اپنے پاس، تو بھی میرے کو کیا فالتو سمجھ رکھا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان کے کام آنا بھی عبادت ہے میرے بھائی، مسلمان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بھی عبادت ہے، اچھا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اب آگے بڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا وَكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اسے بھاری نہ جانو کہ قرض چھوٹا ہے یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو، ایسا فرمان ہے میرے پروردگار، لکھت کر لو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو، یعنی ہاتھوں ہاتھ اگر کوئی خرید و فروخت کرتے ہو اور اس میں اگر ہم نہیں لکھتے ہیں تو آگے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہ لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَرْشِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے، وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ لکھنے والا
ضرر دے نہ گواہ، اور جو تم ایسا کرو وَإِن تَفْعَلُوا، اور جو تم ایسا کرو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارا فسق ہوگا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں گھر میں، مگر کس لیے؟ حرکت کے لیے، شیطان بھگانے کے لیے، بھوت بھگانے کے لیے، جنات بھگانے کے لیے۔ ارے سورہ بقرہ کبھی یوں بھی تو پڑھو تاکہ ہم یہ بھی تو جانیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا ہم کلام ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اے بڑی بڑی باتیں کرنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب چند بندوں کے بیچ میں لکھوا لیتے ہیں، اگر کوئی ایسا کہے تو آپ اس سے برجستہ یہ کہو کہ قرآن میں ہمارے پروردگار نے لکھت رکھنے کا حکم دیا ہے، کیا اپنے رب کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے؟ یقیناً عمل کریں گے۔ اگر اپنے رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے لکھت کیا تو رب کے فرمان پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، لین دین کیا یہ بھی عبادت ہے۔ بندوں کے کام آئے نا، اچھی چیز ہے، یہ کھوکھلے جملے بند کر دیں۔ آج تو اتنا برا حال ہے لوگوں کا، دیگر قوموں کی کیا بات کروں، میں اپنی قوم کی بات کرتا ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ اپنے یہاں کرائے پہ رکھ لیتا ہے تو وہ گویا گھر کا وہ پٹیدار بن جاتا ہے، اس کو کوئی اور نہیں نظر آتا، وہ سیدھا کورٹ کچہری کے چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کا گھر دوار چھوڑ دوں تو 50% آپ کو دینا ہوگا، 10 لاکھ کی ملکیت ہے تو 5 لاکھ مجھے دو تب چھوڑوں گا، ورنہ نہیں، آؤ میرے ساتھ کورٹ میں۔ زمین اس پہ چالے گی، باپ دادا نے چھوڑی، اور حالت کیا ہے یار، ڈوب مرنے کا مقام ہے یار۔ تو کیسے مسلمان ہو کہ تمہارے اندر ذرا سی بھی اللہ رسول کا خوف نہیں ہے؟ اب مرنے کے بعد کیا یہ تمہارے یہ اعمال کام آئیں گے؟ ارے یہ سب جہنم میں جانے کے سبب بنا رہے ہیں۔ کسی بندے نے آپ کو چند دنوں کے لیے آپ پر احسان ہی تو کیا ہے، آپ کو کرائے پہ رکھا، اب آج وہ خالی کرنے کو بولتا نہ 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 نہ، ہمارے باپ زیادہ اس گھر میں رہ چکے ہیں، ہم ہرگز خالی نہیں کریں گے۔ اچھا بھائی کرایہ بڑھا دے، نہیں 50 روپے زمانے سے کرایہ دیتا ہے، آپ 5000 روپے مانگ رہے، کہاں 5000 روپے کرایہ ہے؟ ارے وہ باپ دادا پشتینی مکان ہے، 50 روپے سے 100 روپے زیادہ تھوڑی کرایہ بنتا ہے۔ انصاف سے آپ غور کرو، اس مقام پر آپ ہوتے جس مقام پر وہ شخص کھڑا آپ سے کرائے کا مطالبہ کر رہا ہے، وہی زمین آپ کی ہوتی اور آپ اپنے کرایہ دار سے کہتے کہ جناب آپ 5000 روپے کرایہ دے دیا کریں، تب بھی کیا وہ جب بولتا کہ جناب 50 روپے کافی تھا، 100 روپے کافی تھا، کیا آپ کی یہی فیلنگ ہوتی؟ آپ کا انداز یہی ہوتا؟ میں کیا کہوں یار، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اپنی قوم کو میں کیسے سمجھاؤں؟ فکر آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، دن رات گناہوں کی ایسی عادت پڑ گئی کہ آج ہم نے حرام و حلال کی ساری تمیز بھلا دی۔ اتنا برا حال ہے ہمارا، بیچارے کی زمین اس کی ہے اور کورٹ کچہری میں جا کر اور ہم جا کر بیچارے سے اس سے آدھا مان لیتے ہیں، یا کہتے ہیں صلح تب کریں گے جب 10 لاکھ روپے دو، 2 لاکھ روپے دو تب چھوڑیں گے، 10 لاکھ روپے دو تب چھوڑیں گے۔ اب پھر بھی بولتا ہے جناب آپ کے یہاں مرمت کرایا تھا 50,000 روپے لگائے تھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 50,000 روپے کیوں لگائے تھے آپ نے؟ آپ کا مکان تھا، آپ نے مکان مالک سے کہا تھا کہ جناب اگر میں 50,000 روپیہ اس پر لگا دوں، یا تو آپ کرائے میں کاٹ لیں یا خالی کرتے وقت آپ مجھے ریٹرن کریں گے، واپس کریں گے۔ اگر واقعی میں یہ باتیں طے تھی تب تو مانگنے کا آپ حق رکھتے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے کس حق سے مانگا؟ کیوں اس کی اجازت کے بغیر آپ نے اس کے مکان میں ہاتھ لگوایا؟ جب آپ کی وہ ملکیت میں نہیں ہے، جب وہ سامان آپ کا نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک کیل بھی ٹھوکنی ہونا تب بھی اس مکان مالک سے اجازت طلب کرو، جناب ہمیں ایک کرتا ٹانگنے کے لیے کیل ٹھوکنے کی حاجت درپیش ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کیل ٹھوک لوں، اگر وہ اجازت دے تو کیل ٹھوکیں گے ورنہ نہیں۔ اس کے سامان کو اب تو کچھ لوگوں کی یہ حالت ہے، ارے یار کرایہ دیتے ہیں بھائی، پیسہ وصول نہیں کریں گے کیا؟
पूरा जब तक बर्बाद न कर दे हम छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का तोड़ न डाले तब तक सुकून नहीं, इनका टॉयलेट पूरी तरह खराब न कर डाले तब तक हमें चैन नहीं, पूरा बम्बा फोड़ डालेंगे तब तक हमें चैन नहीं। ये मुसलमान की शान नहीं है, ये अंदाज़े मुस्लिम नहीं है। ये कहाँ से सीख के आए मेरे भाई? किन लोगों से सीखा आपने? मरना नहीं है, अंधेरी कब्र में उतरना नहीं है। क्या भूल गए हैं कि मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जवाबदेह होना है? किसने आपको गलतफहमी में डाल दिया? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। हाँ, आपको गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि हमने कब्रों का मुंह देखा। कल्ला सौफ़ तालमून, हरगिज़ जरूर जान जाओगे, यकीनी जान जाएंगे। और क़यामत के दिन हर नेमत, हर एक के बारे में हमसे बात पूछ होगी। क्या जवाब देंगे अपने रब के हुजूर? जब अमानतें दी जाती हैं खयानत करते हैं, कर्ज लेते हैं नहीं लौटाते हैं, मुसलमानों की जमीनें हड़प लेते हैं, लोग कब्रिस्तान हड़प लेते हैं, पूरी पूरी कब्रिस्तान में मकाने बनवाकर अपने बाप दादा की जागीर समझ लेते हैं। ये सब आपकी दुनिया में रहेगी। याद रखो, जब मरोगे ये सब आपके लिए अज़ाब नार, ये जहन्नम में पहुंचाने के लिए इतना काफी है। फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। और हुकूक इबाद में फंसे तो गए। इसलिए हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, अपने किरदार में सुथरापन लाए। एक मुसलमान को जैसा होना चाहिए, किरदार से लगे कि हाँ हम मुसलमान हैं। अरे यार, हमारा न गुफ्तार मुसलमानों वाला है न किरदार मुसलमानों वाला। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमें कर्ज लौटाने वाला भी बनाए और अमानतों में खयानत करने से भी बचाए। आमीन। बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।